اجنبی نے بڑے ادب سے کہا، السلام علیکم مولانا صاحب۔ مولانا نے پوچھا، او علیکم السلام بھائی، آپ کون ہیں اور اس وقت کیسے آئے؟ اجنبی نے دھیمی آواز میں کہا، میرا نام جولکر ہے، میں دور دراز کے گاؤں وادی سکوت سے آیا ہوں۔ ہمارے گاؤں والوں کی خواہش ہے کہ اس سال کرو اور میں یہی انانڈاکو مائن مولانا ہچکچائے، بھائی میں اس وقت اپنے اہل و عیال کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اجنبی مسکرایا اور مکمل تھیلی مولانا کی طرف بڑھائی، یہ پیش کی ہتھیار ہے، آپ کے گھر والوں کی تمام ضروریات کا انتظام ہو جائے گا، اور اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں تو ہم آپ کو وہ ہدیہ دیں گے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ مولانا نے تھیلی کھولی تو آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اس میں سونے کے پرانے سکے اور اشرفیاں تھیں، اتنی بڑی رقم کہ ان کی نسلوں کی غربت ختم ہو سکتی تھی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، بیوی اور بچوں کو رقم دی اور ضروری سامان لے کر اجنبی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ وہ شخص مولانا کو لے کر بستی سے باہر نکلا جہاں ایک چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پہاڑوں کے درمیان ایک سرسبز و شاداب گاؤں بسا ہوا تھا۔ وہاں کی عمارتیں سفید سنگ مرمر کی بنی تھیں اور فضا میں مشک و عنبر کی خوشبو بستی تھی۔ گاؤں کے تمام مرد سفید لباس میں ملبوس تھے اور ان کے چہرے انسانی چہروں سے زیادہ اور پرکشستو تھائیں۔ ان کے ستوکائے اس کے چسی ستا کی ای مولانا کو ایک عالی شان مسجد میں لے جایا گیا جس کی میناریں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں۔ جولکر نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، مولانا صاحب یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اس رات جب مولانا نے نماز عشاء کے بعد تراویح شروع کی تو مسجد کے در و دیوار ان کی تلاوت سے گونج اٹھے۔ پیچھے سینکڑوں مرید کھڑے تھے، مگر ایک عجیب بات یہ تھی کہ کسی کے سانس لینے کی آواز تک نہ آتی۔ سب ایسے سکون سے کھڑے تھے جیسے پتھر کے بت ہوں۔